یہ بات 11 ستمبر 2001 کی، جب امریکہ کے شہر نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی میں دہشت گرد حملے ہوئے جنہیں 9/11 حملے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان حملوں میں تقریباً 3000 افراد جان بحق ہوئے اور یہ واقعہ عالمی سطح پر خوف و ہراس کا سبب بنا۔ ان حملوں کی ذمہ داری اسلامی شدت پسند تنظیم القاعدہ نے قبول کی۔ القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن نے ان حملوں کی منصوبہ بندی کی، جس کا مقصد امریکی فوجی اور سیاسی اثر رسوخ کا جواب دینا تھا۔ القاعدہ نے 19 سولجر کو تربیت دی جو ان حملوں میں ملوث تھے۔ 9/11 کے دن القاعدہ کے 19 سولجر نے 4 کمرشل طیاروں کو ہائی جیک کیا۔ پہلا طیارہ صبح 8:46 پر امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ 11 نے نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمالی ٹاور سے ٹکرایا۔ اس واقعے سے نیو یارک شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دوسرا طیارہ 9:30 پر یونائیٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 175 نے جنوبی ٹاور کو نشانہ بنایا۔ یہ دوسرا حملہ ٹی وی پر براہ راست دکھایا گیا، جس سے دنیا بھر میں لوگ حیرت اور خوف میں مبتلا ہو گئے۔ تیسرا طیارہ 9:37 پر امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ 77 نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون پر حملہ کیا۔ اس سے امریکی فوجی ہیڈ کوارٹر کو شدید نقصان پہنچا۔ چوتھی پرواز یونائیٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 93 جس کا ہدف ممکنہ طور پر وائٹ ہاؤس یا امریکی کانگریس تھی، مسافروں کی مزاحمت کی وجہ سے یہ پینسلوینیا میں گر گئی۔ مسافروں نے دہشت گردوں کا سامنا کیا اور ممکنہ طور پر مزید تباہی سے روکا۔ حملوں کے کچھ ہی دیر بعد جنوبی ٹاور اور پھر شمالی ٹاور منہدم ہو گئے۔ ان کے گرنے سے نیو یارک میں افراتفری پھیل گئی۔ ملبے تلے ہزاروں افراد دب گئے اور فائر فائٹرز، پولیس افسران اور امدادی کارکنوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر لوگوں کو بچانے کی کوششیں کی۔ ان حملوں کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور افغانستان میں طالبان کے خلاف ایک بڑی جنگ کا آغاز کیا، کیونکہ طالبان حکومت القاعدہ کو پناہ دے رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں امریکہ اور نیٹو فورسز نے افغانستان میں فوجی آپریشن شروع کیے۔ ان واقعات کے بعد امریکہ میں ہوم لینڈ سیکورٹی کا قیام عمل میں آیا اور ایئرپورٹ سیکورٹی سمیت دیگر حفاظتی اقدامات کو سخت کر دیا گیا۔ ان حملوں کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف جذبات میں اضافہ ہوا اور اسلاموفوبیا کی لہر نے جنم لیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اکثر مغربی ممالک میں مشکوک نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ 9/11 کے بعد دنیا بھر کے ممالک نے دہشت گردی کے خلاف قوانین کو مضبوط کیا اور بین الاقوامی سطح پر انسداد دہشت گردی کے اقدامات کو تیز کیا۔ اس کے ساتھ ہی دنیا بھر میں سیاسی اور سیکیورٹی پالیسیوں میں تبدیلیاں آئیں۔ اسامہ بن لادن جو کہ القاعدہ کا لیڈر تھا، امریکہ نے اس کو پکڑنے کے لیے ایک بہت بڑا مشن لانچ کیا۔ اسامہ بن لادن کی تلاش میں کئی سال لگے اور اسے پکڑنے کا مشن امریکی فوج کے لیے ایک بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد اسامہ بن لادن دنیا کے سب سے مطلوب شخص بن گئے تھے۔ امریکن گورنمنٹ نے اسے پکڑنے کے لیے ایجنسیز کو متحرک کیا اور اس کے ٹھکانے کا پتہ لگانے کے لیے القاعدہ کے کئی ارکان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ اس دوران اسامہ بن لادن نے دنیا کی مختلف جگہوں پر چھپ کر اپنی زندگی گزاری۔ کئی سالوں کی ناکامی کے بعد امریکی خفیہ ایجنسی CIA کو 2010 کے قریب اسامہ بن لادن کے ایک ذاتی قاصد کے بارے میں معلومات ملی جسے ابو احمد الکویتی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ CIA نے اس قاصد کی نقل و حرکت پر نظر رکھی اور اسی سراغ نے انہیں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ایک بڑی اور محفوظ عمارت تک پہنچایا۔ ایبٹ آباد کے اس کمپاؤنڈ میں رہائش، سیکورٹی اور دیگر انتظامات غیر معمولی تھے۔ اس کمپاؤنڈ میں باہر کے لوگوں کا آنا جانا ممنوع تھا اور وہاں کسی قسم کا انٹرنیٹ یا فون کی سہولت موجود نہیں تھی۔ ان عوامل سے CIA کو یقین ہوا کہ یہاں کوئی اہم شخصیت موجود ہے۔ 1 مئی 2011 کو امریکن پریزیڈنٹ براک اوباما نے ایبٹ آباد کمپاؤنڈ پر حملہ کرنے کی اجازت دی۔ اس آپریشن کا نام نیپچون اسپیئر رکھا گیا۔ اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے نیوی سیل ٹیم 6 کے خصوصی کمانڈوز کو استعمال کیا گیا۔ یہ کمانڈوز 2 ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کمپاؤنڈز میں اترے اور مختصر مزاحمت کے بعد اسامہ بن لادن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسامہ بن لادن کی موت کے بعد اس کی لاش کو شناخت کیا گیا اور اس کا DNA ٹیسٹ کیا گیا، جس سے اس کی شناخت کی تصدیق ہوئی۔ بعد میں اسلامی روایات کے مطابق اس کی لاش کو سمندر برد کر دیا گیا تاکہ اس کی قبر کسی کے لیے مقدس مقام نہ بن سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔